قرآن پاک میں جہنم اور جنت کا اتنا ذکر کیوں ہے؟ اس دنیا میں پودے کو پانی نہ دیں تو وہ جل جائے گا۔ نیچر میں، ہماری باڈی میں ہم نیچر کو وائلیٹ کرتے ہیں تو نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ اسموکنگ کریں گے تو لازمی اس کے اثرات آپ کو ہاسپٹل تک لے ہی جائیں گے، مگر ہمارے اخلاقیات، ہماری مورل ویلیوز کا رزلٹ ضروری نہیں فوراً آئے ہمارے سامنے، یا یہ بھی ضروری نہیں کہ لازمی آئے۔ قاتل کو ضروری نہیں اللہ کی طرف سے بھی اس دنیا میں کوئی سزا مل جائے۔ دنیا میں ہر ظالم کو سزا نہیں ملتی، اور ضروری یہ بھی نہیں کہ ہر اچھا عمل کرنے والے کو اچھا اجر بھی اس دنیا میں مل جائے۔ کچھ اجر اور کچھ سزائیں آخرت میں ہی ملنی ہیں، اور چونکہ قرآن پاک آخری کتاب ہے اس لیے اس میں جنت اور جہنم کا کثرت سے ذکر ملتا ہے، تاکہ انسان خود کو سنبھال لے اور وہ دونوں ریالٹیز کو ایکسیپٹ کر لے۔ وہ دنیا میں جس راستے پر بھی چلنے لگے، اسے اس کے کانسیکوینسز، اس کے ریزلٹس کا خود ہی علم ہو کہ میں یہ کروں گا تو اس کا یہ ریزلٹ مجھے بھگتنا پڑے گا، یا اگر میں یہ اچھا عمل کروں گا تو اس کا یہ اچھا اجر مجھے ملے گا۔ اس سے پہلے جو مسلمانوں سے پہلے قومیں تھیں، انہوں نے جہنم کا بہت مذاق اڑا دیا تھا، اور یہاں تک سمجھنے لگ گئے تھے کہ جو مسلم ہیں ان کو تو جہنم ملے گی ہی نہیں۔ اس تصور کو بھی قرآن پاک ختم کر دیتا ہے، اور قرآن پاک میں میرٹ کی بیسس پر ہی رزلٹ اناؤنس کیے جاتے ہیں۔ جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنا اچھا رزلٹ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن کی سختی سے بچائیں، اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیں، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔